میری گاڑی بہت پرانی ہو چکی ہے، اس وجہ سے آئے دن خراب ہوتی رہتی ہے۔ اس دن بھی ایسا ہی ہوا۔ گاڑی خراب تھی، اس لیے مجھے جیسے تنخواہ ملی میں گاڑی کو اپنے مکینک کے پاس لے گیا۔ مہنگائی اتنی ہے کہ بہت دیکھ بھال کا خرچ کرنا پڑتا ہے۔ مکینک تو بہت مصروف تھا، اس لیے اس نے گاڑی اپنے ایک شاگرد کے حوالے کر دی اور میرے پاس آ کر آہستہ سے کہا، نجم صاحب، لڑکا نیا ہے لیکن اپنے کام میں ماہر ہے، بہت غریب ہے، اس لیے میں نے کام پر رکھ لیا ہے۔ مجھے تو کام سے دلچسپی تھی، چاہے کوئی بھی کرے۔ لڑکا گاڑی کی مرمت کرنے میں مصروف ہو گیا اور میں کھڑا اس کو دیکھتا رہا تھا۔ وہ واقعی بہت مہارت سے کام کر رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد میری اس سے بات چیت شروع ہوئی۔ وہ بہت غریب تھا، ماں گھروں میں کام کرتی تھی، باپ بیچارہ فالج کا شکار تھا اور کوئی کام نہیں کر سکتا تھا۔ ایک بہن تھی جس کی شادی کرنا تھی، اس کی شادی کے لیے پیسے بھی جمع کرنے تھے۔ میں اس کی باتیں سنتا رہا، اس پر ترس کھاتا رہا۔ اچانک آواز آئی، اللہ کے نام پر کچھ دے دے بیٹا۔ دیکھا تو ایک فقیرنی تھی جس کا ایک ہاتھ بھی کٹا ہوا تھا۔ میں نے اپنا پرس نکالا، 10 روپے کا نوٹ تلاش کیا لیکن نہیں ملا، نہ میرے پاس سکے تھے۔ معاف کرو اماں، میں نے کہا اور سوچنے لگا کہ میں تو خود مہنگائی کا مارا ہوا ہوں، میں زیادہ پیسے بھیک میں نہیں دے سکتا۔ فقیرنی اداس ہو کر آگے بڑھ گئی۔ مکینک لڑکے نے جب اسے جاتے دیکھا تو آواز دے کر روکا، اماں رکو۔ فقیرنی ٹھہر گئی اور لڑکے نے جلدی سے اپنی جیب سے 50 روپے کا نوٹ نکال کر فقیرنی کے حوالے کر دیا۔ فقیرنی خوش ہو گئی اور اس کو دعا دیتی ہوئی وہاں سے چلی گئی۔ میں اس غریب مکینک لڑکے کو حیرت سے دیکھنے لگا۔ 50 روپے کا نوٹ، 50 کا نوٹ تو میرے پرس میں بھی تھا، لیکن میں نے اس غریب مکینک لڑکے کو حیرت سے دیکھنے لگا۔ 50 روپے کا نوٹ، 50 کا نوٹ تو میرے پرس میں بھی تھا، لیکن میں نے فقیرنی کو نہیں دیا۔ وہ غریب مکینک لڑکا بہت سخی نکلا۔ غریب ہونے کے باوجود اس نے بوڑھی فقیرنی کی مدد کی۔ صاحب بیچاری بوڑھی ہے، ایک ہاتھ بھی نہیں ہے، اس عمر میں کوئی کام بھی نہیں کر سکتی، لڑکے نے مجھے دیکھ کر کہا۔ میں لڑکے کی بات سن کر حیران ہو رہا تھا کہ مجھ جیسے لوگ اپنے اوپر ہزاروں روپے خرچ کر دیتے ہیں، لیکن اگر کوئی مانگ لے تو 5-10 روپے سے زیادہ پیسے نہیں دیتے۔ مجھے لڑکے کی سخاوت پر فخر ہونے لگا اور اپنے آپ سے شرمندہ ہونے لگا۔